اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. آج کے سیشن میں کوشش یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے ایک پیارے ساتھی اور جناب امیر علیہ السلام کے اب یوں کہوں کہ ایک واقعی اور حقیقی سپاہی کا تذکرہ ہو جائے. اور وہ کچھ ایسا سپاہی تھا، میں خود آج کے مطالعے کے درمیان جو ہے وہ متوجہ ہوا کہ حضرت مالک اشتر جناب امیر علیہ السلام سے عمر میں 10 سال بڑے تھے. تو اور جناب مالک اشتر جو ہیں وہ بھی یمنی تھے، اور جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام لاتے ہیں، اور پھر پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد سب سے زیادہ جو قرب رہا ہے تو وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کا. جناب امیر علیہ السلام کو جناب مالک اشتر پہ کچھ عجب سا اعتماد تھا. نہج البلاغہ میں 4 مقامات پر جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کا تذکرہ کیا ہے. جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں، جب مالک اشتر کا اور علی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو فوراً نہج البلاغہ کا خط نمبر 53 ذہن میں آتا ہے. اور حقیقت میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اس گھرانے کا کرم کا عجب طریقہ ہے. سکھاتے یہ ہیں، نام شاگردوں کا استعمال ہوتا ہے. اور جو میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کمیل کو دعا سکھائی جناب امیر نے. نام کیا چل رہے ہیں؟ دعا کمیل. دعا امیر المومنین کی ہے، دعا کمیل جو ہے. جناب امام چہارم نے دعا سکھائی ہے جناب ابو حمزہ صومالی کو. دعا ہے جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی. نام کیا ہے؟ دعا ابو حمزہ صومالی. اسی طریقے پہ یہ خط 53 بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس خط کا تذکرہ آتا ہے تو وہ مالک اشتر والا خط. وہ مالک اشتر کو گور بتلائے جناب امیر علیہ السلام نے. اور میں ایک چیز کبھی نہیں کہی، یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے کاش جناب امیر المومنین کو حکومت کرنے کا موقع مل جاتا تو وہ کیسی حکومت ہوگی. اس حکومت کا پورا ڈھانچہ جناب امیر المومنین نے خط 53 میں نقل کر دیا ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ علی کو حکومت کرنے کی وہ اجازت ہوتی، کیونکہ 4.5 سال جو امیر المومنین نے حکومت کی ہے اپنوں ہی نے جناب امیر المومنین کو الجھائے رکھا. سب سے پہلے جنہوں نے بیعت آگے بڑھ کے کی تھی انہوں نے ہی پھر سب سے پہلی جنگ جناب امیر المومنین کے خلاف چھیڑی. یہ عجب سلسلہ ہے. سب سے پہلے جنہوں نے بیعت کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، البتہ ان میں جناب مالک اشتر ایک ایسے تھے جنہوں نے یہ ماحول بنانے میں بہت کردار ادا کیا کہ جناب امیر المومنین کی بیعت پہ پھر لوگ آئیں. تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام کی حکومت کا اگر تصور کرنا ہو تو یہ خط 53 جو مالک اشتر کو لکھ کے دیا ہے اس پہ آدمی غور کرے. میرے خیال میں تفصیل سے ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. ہم نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ سیٹ کر کے پرنٹ کرائی، اردو میں ہم نے اس کی پرنٹ کرائی، اور پھر اس کے حوالے سے مزید بھی کام جو ہے وہ جاری ہیں. کچھ وکلاء کو کہا ہے کہ وہ اس کی ایک شرح لکھیں اپنے اس حوالے سے.
خلاصہ کلام یہ کہ ہم نے ایک کتاب شائع کرائی ہے، آیت اللہ العظمیٰ آ گئی ہے، فاضل لنکرانی نے ہمارے استاد محترم نے ان کے اس خط 53 کی شرح لکھی ہے، لکھی نہیں ہے، ان کے دروس تھے، کوئی 8-10 دروس تھے، اور ان دروس کو ہم نے پھر ترجمہ بھی کسی ساتھی نے کیا، ہم نے اخیراً پرنٹ کرائی ہے یہ، اور اس کا شاید آپ عزیزان میں سے کم کو معلوم ہوگا کہ الحمدللہ اسلامک تھاٹ کی طرف سے یہ اس کی انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہمارے وجہ سے اتنی ہوئی، لیکن ہم نے انکریج کیا، اور انہوں نے شیخ علی صاحب نے انگریزی کا ترجمہ کیا اور انگریزی چھپی، ہم نے ان سے کچھ کتابیں اسلامک تھاٹ نے جو ہیں وہ خریدی تھی، ایک اچھی کوشش ہے آغا فاضل لنکرانی کی۔ اور پھر اسی کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ایک مولانا ہے محمد علی صاحب، انہوں نے ترجمہ کیا اور ہمارے حوالے انہوں نے کیا، اور ہم نے اس کو شائع کرایا۔ تو اس خط کا انگریزی کا ترجمہ جو ہے وہ بڑا مشہور ترجمہ جو ہے وہ ہے مرحوم رشید ترابی کا، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ انہوں نے کیا، اور اس کا واقعہ میں کبھی تذکرہ کر چکا ہوں، اور یہ ویڈیو رشید ترابی مرحوم کی خود موجود ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی لگی ہوئی ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے، کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد علامہ رشید ترابی کو انڈیا سے قائد اعظم کراچی بلواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ اس خط کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے۔ تو یہ بہرحال اب قائد اعظم کو کس حد تک معلوم ہوا، یہ بھی کافی ٹائم کے بعد ہم نے یہ اس کو سمجھا کہ ایک بمبئی میں ایک صاحب تھے جنہوں نے ناجر اللہ کا ترجمہ کیا، سب سے پہلا انگریزی ترجمہ وہ ہے، لیکن وہ ترجمے کے بجائے آپ کو کہیے کہ یہ خلاصہ ہے، میں نے بڑی مشکل سے اور چند سال تلاش کرنے کے بعد جو ہے وہ ترجمہ حاصل کیا انگریزی کا، وہ بھی کہیں سوئٹزرلینڈ سے ہمیں مل گیا، پتہ نہیں کیسے، چونکہ اس کی کل جو ہے وہ 500 کاپیاں شائع ہوئی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم کی نگاہ میں وہ گزرا ہوگا، چونکہ گجراتی کا ترجمہ اگر پہلے ہے تو قائد اعظم تو نہ اردو جانتے تھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ گجراتی پڑھنا جانتے ہوں۔ بہرحال چونکہ تھے وہی خوجہ کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، تو ممکن ہے کہیں اس میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ گجراتی پڑھ سکتے ہوں۔ تو رشید ترابی مرحوم نے ان کے لیے ترجمہ کیا، اور پھر وہ ترجمہ چلتا رہا، قائد اعظم ہی کی زندگی میں وہ ظاہراً پرنٹ ہوتا ہے، اور مختلف پھر اسکالرز جو ہیں پاکستان کے اس کو شائع کراتے رہے، ہم نے اسی کو ذرا سیٹ کر کے کچھ اس میں 1-2 پیراگراف جو ہیں وہ جو مس ہو رہے تھے تو ان کو ہم نے دوبارہ سیٹ کیا اور ترجمہ شائع کرایا، اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی۔ تو اردو اور انگریزی دونوں میں فاضل لنکرانی کی شرح بھی شائع ہوئی۔ بہرحال بات کہاں چلی گئی کہ یہ خط 53 اس کا جب تذکرہ آتا ہے تو فوراً مالک اشتر کا تذکرہ آتا ہے۔ حقیقت میں تو یہ جناب امین علیہ السلام کی روش حکومت اس میں واضح ہوتی ہے۔ 2 جملے میں تفصیل میں نہیں جاتا، 7 حصوں میں جناب امین علیہ السلام نے اس خط کو تقسیم کیا ہے، 7 حصوں میں، اور اس میں جناب امین علیہ السلام نے، اگر آپ دیکھیے جا کے کہ فوج کو کیسے ہونا چاہیے، فوج کو کیسے ہونا چاہیے، فوج کے سالار کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، مجھے تعجب ہوا جناب امین علیہ السلام فرماتے ہیں مالک اشتر فوج کا سالار منتخب کرنے کے لیے اس کا شجرہ نسب دیکھنا، یعنی جو نسلاً شجاع ہوں وہ بنے اس میں، اور اس جملے کو جو نسلاً شجاع ہو اس کو دیکھنا۔ 2 افراد کو پاکستان میں، ایک تو یہ آپ کو معلوم ہے بلوچستان کا ایک سردار تھا، اور بڑا یعنی آپ کہیے کہ ایک عجیب سا وہ واقعہ نہ، جیسے سرداروں کے دماغ بعض اوقات اگر خدا کسی کی نگاہ میں نہ ہو تو پھر وہ باغی ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ یہ مشرف کے دور میں اس کو مارا گیا تھا بگٹی، تو علی اکبر بگٹی جو ہے وہ اس نے یہ حوالہ دیا تھا، چونکہ وہ سردار لوگ ہیں اور وہ بھی اپنے جو پاسدار یا اپنے جو محافظ سمجھتے ہیں وہ ان کے پورے خاندان کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ میرے ایک ساتھی نے بتلایا کہ ہم نے خود اس سے چیزیں سنی ہیں خط 53 کے بارے میں اکبر بگٹی سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ پاکستان 2 حصوں میں تھا تو اس وقت
یہ جو مغربی پاکستان ہے، جو اب پاکستان ہے، اس پاکستان کے گورنر رہے ہیں یہ کالا باغ کے، اور کالا باغ کے گورنر جو ہیں وہ ملک امیر محمد خان۔ تو ملک امیر محمد خان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ جس پولیس افیسر کو یا کسی ایسے حفاظتی اعتبار سے کسی کو عہدہ دینا چاہتا تھا تو وہ پوری اس کی نسل اور شجرہ نسب کو دیکھتا تھا۔ یعنی یہ دو چیزیں تو میرے سامنے ہیں، باقی بھی یہ ہوں گی کیا کہ جس کو آپ نے کسی عہدے پہ لانا ہے خاص کر حفاظتی اعتبار سے، تو کوئی جو نسلی ہو اس کو تلاش کرنا۔ جناب امیر علیہ السلام نے بہت زور دیا اس پہ، مالک اشتر دیکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ قضاوت کے مسئلے پہ، مثلا جناب امیر علیہ السلام نے بڑے دلچسپ چیزیں ہیں۔ پھر قضاوت کے علاوہ امام فرماتے ہیں وَطَبْقَةِ السُّفْلَى، غریبوں کے لیے جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام، تو 7 حصے جناب امیر علیہ السلام نے بتلایا۔ بات ہماری اس خط کے تحت نہیں ہے، ویسے لطف آ رہا ہے کہ اس خط پہ کبھی ڈسکشن ہونی چاہیے۔ 2 جملے اس خط سے نقل کرتا ہوں۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ جو جناب امیر المومنین نے جناب مالک اشتر کو فرمایا، اور یہ میرا پسندیدہ جملہ ہے، ہزاروں دفعہ اس کو نقل کر چکا ہوں، اما اخ لک فی الدین اور نذیر لک فی الخلق، کہ جن کی طرف میں تجھے بھیج رہا ہوں یا تیرے دینی بھائی ہیں یا تجھ جیسی مخلوق خدا ہیں۔ ایک جملہ یہ مالک اشتر کے لیے، اور ایک جملہ جو ہے وہ ان دنوں میں دہرا رہا ہوں وہ آخری حصے میں کہ نسأل اللہ، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں السعادت والشہادہ، مالک میں سوال کرتا ہوں اللہ سے، اللہ تجھے بھی شہادت دے اور مجھے بھی شہادت دے۔ تو یہ حکومتوں کا اختتام جو ہے وہ ایسے جناب امیر علیہ السلام نے، یعنی پھر 38 ہجری میں جناب مالک اشتر شہید ہوتے ہیں۔ بعد میں دیکھا 39 میں، بہرحال مجھے جو لگا ہے وہ 38 والا۔ تو شہید بھی کس نے کی عزیزاً معلوم ہے آپ کو کہ جس نے شربت پلایا تھا اس کو، اگر یہ ایرانیوں نے جو فلم بنائی ہے اس کو آپ دیکھیے تو ایسے جھک کے مل رہا ہے جیسے جناب مالک اشتر کا سب سے بڑا محب یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوا جناب مالک اشتر کے حوالے سے، مجھے جو، میں نے وہ پوری فلم نہیں دیکھی لیکن مجھے جو سرور آیا، ہمارا چونکہ نہج البلاغہ سے واسطہ، تو نہج البلاغہ کا یہی تو خط تھا جو 53 تھا جناب مالک اشتر کے ہاتھ میں تھا۔ مجھے وہ منظر اس فلم کا بہت پسند آیا جب مالک زہر کی وجہ سے کہہ کرتے ہوئے گرتا ہے، اور پھر گرتے بھی جو گرتے جاتے ہیں تو ہاتھ میں جو وہ خط تھا اس کو کھول کے خود گر گئے، لیکن ہاتھ جو ہے وہ جس میں علی علیہ السلام کا خط اور پیغام تھا اس کو بلند رکھا۔ یہ علی والوں کا ہوتا ہے، یعنی خود گر گئے، اور یہ فلم بنانے میں ظاہر ایک وہ کردار ہوتا ہے لیکن مالک اشتر سے کوئی بعید نہیں ہے۔ تو یہ ہے ایک جگہ جہاں تذکرہ، ہمارا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ بس 2 جملے ہوتے ہیں آخر میں، تو آج تو ہمارے شروع میں بھی اتنے جملے جو ہیں وہ 2 جملے اتنے لمبے ہو گئے کہ 15 منٹ ہو گئے۔ چلیں بہرحال مالک اشتر علی کا وہ جرنیل، جس جرنیل پہ علی کو فخر تھا۔ تو 4 مقامات پر تذکرہ، ایک یہ خط 53۔ دوسرا جو تذکرہ کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور اس سے پہلے کا تذکرہ ہے، یوں کہیے کہ پہلا تذکرہ جو ہے وہ جناب مالک اشتر کا، وہ ہے خط نمبر 13 میں۔ جناب امیر علیہ السلام نے 2 افراد کو کوئی 12,000 کی فوج دے کے شام کی طرف بھیجا، اور یہ حضرات جو وہ جا رہے تھے تو راستے میں کچھ چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے کیا دیکھا، جناب امیر علیہ السلام نے فوراً جناب مالک اشتر کو سردار بنا کے اس لشکر کی طرف بھیج دیا، اور پھر جب سردار بنا کے بھیجا تو جناب امیر علیہ السلام نے ان 2 امیران لشکر کو، سپہ سالان لشکر کو ایک خط لکھا جس میں یہ واضح کیا کہ میں آپ دونوں کا اور آپ کے تحت جو فوج ہے اس کا سردار مالک اشتر کو بنا کے بھیج رہا ہوں، خط نمبر 13۔ اور اس میں جناب مالک اشتر کی جو تعریف کی ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب مالک اشتر کو
خط نمبر 13 میں ایک اور جملہ سامنے آ گیا، تو وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلمہ، تمہارے درمیان مجھ علی کی مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چمکتا ہوا چراغ ہو۔ یہ کون سا تھا؟ خطبہ نمبر 185۔ تو بہرحال خط نمبر 13 جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، فوج کے 2 سرداروں کے نام، جناب امیر علیہ السلام نے یہ خط فوج کے 2 سرداروں کے نام لکھے ہیں، ایک زیاد ابن نضر تھا اور ایک شریح ابن ہانی۔ 12,000 فوج کا ایک دستہ شام کی طرف روانہ کیا، تو اس پر پھر جناب مالک اشتر کو سردار بنا کے بھیجا۔ ذرا دیکھیے علی علیہ السلام اپنے اس جرنیل کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ وَقَدْ أَمَّرْتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيَّزِكُمَا مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرِ، میں آپ پر مالک ابن حارث اشتر کو اور تمہارے محتاط جو لشکر ہے اس پر امیر مقرر کر رہا ہوں۔ فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِیعَا وَاجْعَلَاهُ دِرْعًا وَمِجْنًا۔ اب اس کے بعد آپ پیروی کرنا، فرما برداری کرنا مالک اشتر کی اور ان کی اطاعت کرنا۔ فَاسْمَعَا لَهُ، ان کی بات سننا اور ان کی پیروی کرنا۔ وَاجْعَلَا دِرْعًا وَمِجْنًا، اور انہیں اپنے لیے زرہ اور ڈھال بنا کے رکھنا۔ اب یہ ہے سردار جو ہوتا ہے وہ ڈھال کے طور پر ہوتا ہے۔ جو جملے اور اس سے بھی آگے بڑھ کے وہ ہیں فَإِنَّهُ، اس لیے کہ مالک اشتر وہ ہے مِمَّن لَا يُخَافُ وَهْنُهُ، وہ ایسا ہے کہ جو کبھی بھی کمزوری اور لغزش اس میں نظر نہیں آتی۔ لا یخاف وحنہ، کبھی اس کی کمزوری مالک اشتر کی آپ کو نظر نہیں آئے گی، یعنی وہ کمزور آدمی نہیں ہے۔ ولا سقطتہ، اور نہیں کبھی اس سے آپ کوئی ایسی غلطی دیکھیں گے۔ تو یہ 2 تعریفیں ہیں، کمزوری نہیں ہوگی اور اس میں غلطی نہیں ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو مالک اشتر ولا، یہ جملے جو ہیں وہ ایک سردار کے لیے بڑے خوبصورت ہیں۔ وَلَا بُطْءُهُ أَمَّ الْإِسْرَاءِ إِلَيْهِ أَعْظَمُ، جہاں جلدی کرنا تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں سستی کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔ جہاں جلدی کرنا تقاضۂ ہوش مندی ہو وہاں سستی نہیں کرتے، اور جہاں ڈھیل کرنا یا صبر کرنا مناسب ہو وہاں جلد بازی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ 2 جملے اگر آپ سمجھ سکیں تو کسی امام کی طرف سے ہم جو ہیں وہ بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس اب ہوا اور اب ہوا۔ اب نہیں، ہو جو امام نے مالک اشتر کی یہ 2 تعریفیں جو کی ہیں، اور آپ دیکھیے عزیزان ہم اگر اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی استعمال کریں تو عام آدمی کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاں جلدی کرنی ہو وہاں سستی نہ ہو، اور جہاں صبر کرنا ہے وہاں جلدی نہ ہو۔ اب یہ زندگی کا اصول اگر ہم بنا لیں تو ایک بہترین اصول ہے، خاص کر وہ لوگ جو مینجمنٹ میں ہیں جن کے لیے نیچے کچھ افراد ہوتے ہیں، اور اس کو ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جہاں جلدی کرنی ہو وہاں سستی نہیں، جہاں سستی تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن جہاں ڈھیل دینی ہو، جہاں صبر کرنا ہو وہاں جلدی نہیں۔ یہ لفظ دیکھیے مفتی جعفر مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے جہاں ڈھیل دینی مناسب ہو۔ اب میں اس کو بہترین ترجمہ سمجھتا ہوں، جہاں ڈھیل دینی مناسب ہو، اور یہ ہم اولاد کے لیے بھی بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر آپ عزیزان جو ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ ساتھ ہیں، تو میں اس میں یہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیے عزیزان بچے کی 10 غلطیاں ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ہر غلطی کو آپ جو ہیں وہ پن پوائنٹ اور اس پہ اس کو نہیں، بچے کی 10 غلطیاں ہیں تو آپ 9 غلطیوں کو اگنور کیجئے، توجہ نہ فرمائیے۔ ایسے ہے کہ جیسے اللہ کرتا ہے۔ تخلق جناب امیر علیہ السلام نے نہ، جناب پیغمبر اکرم کا فرمان ہے تخلقوا باخلاق اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو۔
اتنی بڑی بات ہے، جو اخلاق اللہ کا ہے وہ اللہ کے اخلاق معین کرو۔ 8ویں امام فرماتے ہیں ایک اخلاق اللہ سے لے لو۔ جی اللہ سے کیا اخلاق لینا ہے؟ ذرا تصور کیجئے کیا فرمائیں گے امام؟ امام فرماتے ہیں اللہ ستار العیوب ہے، آپ بھی دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے بن جاؤ۔ ایک اخلاق جو ہے پیغمبر سے لے لو، اور وہ کیا ہے؟ مدارات الناس، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اور تیسری چیز جو امام نے فرمائی، ایک چیز اپنے مولا سے لے لو، اور وہ ہے مشکلوں میں صبر کرنا۔ تو یہ 8ویں امام کا فرمان ہے کہ 3 چیزیں، ایک اللہ سے لے لو، ایک رسول سے لے لو، ایک ولی سے لے لو۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کا اخلاق کیا ہوا، پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے اخلاق لے لو۔ اور معصوم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا ایک خلق اگر ہم استعمال کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ پردے ڈالنا۔ اب پردے ڈالنا جہاں باقی جگہوں پہ ضروری ہوتا ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی خطاؤں پہ پردے ڈالیں۔ اب اس پردے ڈالنے میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ہر خطا کو جو ہے وہ، ہم بعض اوقات جو ہے وہ جذباتی ہو کے ہم ایسا کرتے ہیں کہ بس اب پہاڑ گر گیا ہے کہ ابھی ہمارے، اور پھر اس پہاڑ نہیں گرا تو پھر ہماری وجہ سے اور سختی کی وجہ سے یہ ہر پوائنٹ پہ بچے کو جو ہے وہ ڈانٹنا اور اس کو جھڑکی دینا اور اس کو سزا دینا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچہ جو ہے وہ ذرا ایک دقیق پوائنٹ ہے، آپ عزیزان اس کو نوٹ کیجئے۔ 2 ہیں، کچھ حدیثوں میں کی وجہ سے اور کچھ تجربوں کی وجہ سے۔ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں کہ کچھ پڑھ کے لوگوں نے، پنجابی کا ایک بڑا محاورہ ہے، کچھ پڑھ کے لوگ سیکھتے ہیں، کچھ گڑ کے لوگ سیکھتے ہیں۔ گڑ کے یعنی آپ اس کو کہیے کو گر کے جو ہے اس میں، تو جب انسان کو تجربات ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تجربوں سے انسان سیکھتا ہے۔ لہذا تجربوں سے سیکھیے کہ ہم دونوں چیزیں آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اب ہمیں جب کوئی آدمی کہتے ہیں بابا جی، تو پھر بڑا پہلے سوچتے ہیں کہ ظاہر ابھی داڑھی جو ہے وہ ساری اس حد تک آ گئی ہے تو اب حق بنتا ہے ان کا بیچاروں کا جو اس میں۔ تو ہمارے تجربات بھی ہیں اور یہ اخلاق، ایک چیز جو ہے وہ اپنی فیملیوں کے اخلاقیات بھی، اور اپنے بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ پردہ اس میں جو ہوتا ہے۔ اور پردے میں یہ کہ اب چونکہ وہ تربیت کا موضوع ہمارا نہیں ہے، ہم اسی سے جناب امیر علیہ السلام نے جو چیزیں مالک اشتر کو کہیں، 2 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ جہاں جلدی کرنی ہے وہاں سستی نہیں کرتے، اور جہاں ڈھیل دینی ہے وہاں جلدی نہیں کرتے۔ تو بہرحال ایک سلام پڑھ لیجیے محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ تو یہ خط نمبر 13 ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے مالک اشتر کا لکھا، اور یہ پہلا خط ہے جناب امیر علیہ السلام کا، یہ مصر کے خط سے پہلے کا خط ہے، اس لیے کہ یہاں جناب مصر میں تو ظاہر ہے جناب مالک اشتر جب جاتے ہیں تو پھر راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے دوسرا خط جو ہے وہ مصر والوں کو لکھا کہ میں، یہ تو خط تھا کہ ان 2 سپہ سالاروں کو لکھا کہ آپ پر یہ امیر بنا رہا ہوں، دوسرا خط جو ہے وہ مصر والوں کو لکھا کہ میں کس کو آپ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ ہماری ایک ویڈیو اس پہ موجود ہے کہ حقیقی شیعہ کون ہے، تو اس نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو حقیقی شیعہ کی پہچان اگر کرنی ہو تو وہ یہ خط 38 میں ہے، علی کی نگاہ میں حقیقی شیعہ کون ہے۔ اور اسی کے حوالے سے ان 2 خط 53 اور خط 38 کو مد نظر رکھتے ہوئے مرجعیت کے حوالے سے بھی میں بحث کرتا رہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مرجع ہو، مجتہد جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، ہم اس کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن چونکہ امام کے نمائندگی کے حوالے سے امام خط 13 میں بھی فرماتے ہیں فَاسْمَعَا لَهُ وَأَطِيعَا أَمْرُهُ، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اب اطاعت جو ہے اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ اطاعت جو مطلق اطاعت ہے وہ وہاں اطاعت ہے، لیکن یہاں جب تک وہ مطابق حق ہیں، ان کی نمائندگان امام کی، خواہ وہ مالک اشتر ہوں، خواہ مسلم ابن عقیل ہوں، جو بھی ہوں گے ان کی اطاعت گویا امام کی اطاعت ہوگی۔ ایسی لفظ جناب امیر علیہ السلام نے استعمال کیے خط 38 میں۔ خط 38 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام الى اہل مصر لما واللہ علیہم الاشترا، اہل مصر کے نام جب مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا،
امام خط یوں لکھتے ہیں من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی القوم الذین غاضبوا للہ حین اوثی فی ارضہ وضحب بحقہ، خدا کے بندے علی امیر المؤمنین کی طرف سے ان لوگوں کے نام جو اللہ کے لیے غضبناک ہوئے، چونکہ وہ مخصوص افراد کی طرف یہ خط لکھا تھا، یہ عمومی نہیں تھا، جن کو چونکہ حالات شاید آپ کے ذہن میں ہے کہ جناب محمد ابن ابی بکر مصر کے گورنر تھے، جب شام کے گورنر نے ان کے خلاف بغاوت کی اور ایک صاحب کو جو ہے وہ وعدہ کیا کہ اگر آپ مصر میں گڑبڑ کر لیں گے تو میں مصر کا گورنر آپ کو بنا دوں گا، تو وہاں محمد ابن ابی بکر سے مصر کے حالات کنٹرول نہیں ہوئے۔ جناب امیر علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی ہے تو مصر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے جناب مالک اشتر کو بھیجا۔ جناب مالک اشتر جب راستے میں شہید ہو جاتے ہیں تو پھر جناب امیر المومنین نے محمد ابن ابی بکر کو ہی اس پر مصر کی حکومت پر باقی رکھا۔ پھر محمد ابن ابی بکر کے بارے میں حالات اتنے خراب ہو گئے کہ پھر محمد ابن ابی بکر کو وہاں مصر میں شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خط مخصوص افراد کو تھا، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ خط ان افراد کے لیے ہے کہ جو اللہ کے لیے غضبناک ہوئی ہے، الذین غاضبوا للہ۔ اب یہ غاضب للہ اگر آپ نے کبھی لفظ سنا ہو تو میں اکثر اس کو دہراتا رہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب ابو ذر غفاری کے لیے یہی لفظ استعمال کیا ہے خطبہ نمبر 128 میں، انکا غضبت للہ، آپ اللہ کے لیے غضبناک ہوئے، لہذا اسی سے امیدیں رکھیے۔ تو یہ ان کے لیے خط، یہ عمومی ان افراد مصر والوں کے حالات بتلائے۔ آگے فرماتے ہیں اما بعد فقد بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، پہلی تعریف یہ میں نے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اب تعریف اس کی کیا ہے؟ لا ینام ایام الخوف، وہ خوف کے دنوں میں وہ دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا۔ لا ینام ایام الخوف، وہ خوف کے دنوں میں، خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ خطرے کے دنوں میں سوتا نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں خطرات کے بادل جب گھیر چکے ہوں اور آسمان پہ حرکت کر رہے ہوں تو ان خطرات کی حالت میں اپنی ایک چیز جو قربان کرنی ہوتی ہے وہ خواب غفلت، عمومی خواب آپ اس کو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ نیند پوری ہوگی تو باقی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن وہ ان خطرات میں سوتے نہیں ہیں۔ اگلا جملہ اس سے بھی بڑھ کے وَلَا يَنْكِلُ عَنِ الْعَادَاءِ سَاعَاتَ الرَّوْءِ، اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراسانی ہوتا۔ تیسری تعریف جو مالک اشتر کی ہے اشد علی الفجار من حریق النار، فاجروں کے لیے جلانے والی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور پھر چوتھے میں نام لیا وہ کون ہے؟ وہ مالک بن الحارث اخو مزہج، مزہج قبیلہ تھا جناب مالک اشتر کا۔ تو یہ تین تعریفیں آپ نے سنی یہاں۔ آگے امام پھر فرماتے ہیں فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَطِيعُوا أَمْرَهُ، خط 13 میں ان دو سپہ سالاروں کے نام تھا تو وہاں تسریہ کا یعنی دو کے لیے صیغہ استعمال کیا، فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَطِيعُوا أَمْرَهُ۔ یہاں امام فرماتے ہیں کہ فَاسْمَعُوا لَهُ وَعَطِيعُوا أَمْرَهُ، ان کی بات کو سنو اور ان کے حکم کو مانو، البتہ قید لگا دی فِيمَا طَابَقَ الْحَقَّ، جو ان کے احکام مطابق حق ہوں۔ پھر تعریفیں شروع کی مالک اشتر کی، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، مالک اشتر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ لا قلیل الضبت ولا ناب الضریبہ، تلوار بھی کون سی جس کی نہ دھار کند ہوتی ہے نہ اس کا وار خالی ہوتا ہے۔ تلواروں میں خاص لوہا جو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہیں چلی تلوار تو پھر وہ کند ہو جاتی ہے، یعنی اگلے میں اس میں وہ تیزی اس میں نہیں رہتی۔ تو امام فرماتے ہیں نہیں، یہ تلوار ایسی تلوار ہے جو جتنی دفعہ بھی چلتی رہے یہ کند نہیں ہوتی، اور نہ اس کی وار جو ہے وہ پھر کبھی خالی جاتی ہے۔ وَلَا نَعْبِ الضَّرْبَ فَإِنْ أَمَرَكُمْ أَن تَنْفِرُوا فَانْفِرُوا، اگر مالک آپ کو حکم دیں کہ آپ چل پڑو تو آپ چل پڑنا، وَإِنْ أَمَرَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا، اگر مالک اشتر آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ تو آپ ٹھہر جانا۔ کیوں؟
فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ، اس لیے کہ مالک اشتر میرے حکم کے بغیر نہ خود آگے قدم بڑھاتا ہے نہ پیچھے ہٹاتا ہے، وَلَا يُؤَخِّرُ وَلَا يُقَدِّمُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، اور نہ ہی میرے حکم کے بغیر کسی اور کو آگے بڑھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو پیچھے ہٹاتا ہے۔ وَقَدْ آثَرْتُكُمْ بِهِ عَلَى نَفْسِي لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ، اور میں نے خود پر اس کو ترجیح دی ہے کہ میں مالک اشتر کو مصر بھیجوں بجائے اس کے کہ میں خود آؤں۔ وَشِدَّةِ شَكِيمَتِهِ عَلَى عُدُوِّكُمْ، اس خیال سے کہ تمہارے خیرخواہ اور دشمنوں کے لیے سخت گیر ثابت ہوں گے۔ مالک اشتر کی ایک تعریف کیا ہے کہ دشمنوں کے لیے سخت گیر ہیں۔ علی والوں کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ اکیلے بھی کھڑے ہوں تو دشمن ان سے گھبراتے ہیں۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں فضائل کا اور شجاعت کا ایک جملہ کہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی شجاعت بیان کر رہا تھا، میں بڑا بہادر ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ کی بہادری کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا میں فلاں جنگ میں وہاں کھڑا تھا جہاں علی کے اللہ اکبر کی تکبیریں سنائی دے رہی تھی۔ میں اتنا بہادر ہوں، میں وہاں کھڑا تھا کہ جہاں اللہ کی تکبیر کی صدائیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ یعنی دشمن کا وہاں کھڑا ہونا بھی بہادری تھی کہ جہاں علی کی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ تو یہ تھے علی، اس لیے تو نبی نے خیبر میں فرمایا تھا۔ میں خیبر کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو جب تصورات آتے ہیں، سارا زمانہ، دو جملے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں، اور وہاں امام فرماتے ہیں اگر ساری زمین دشمنوں سے بھر جائے تو علی کسی کو بھی پشت نہیں دکھائیں گے۔ ساری زمین علی کے دشمنوں سے بھر جائے تو علی کو اللہ نے اتنی شجاعت دی ہے کہ کسی کو بھی پشت نہیں دکھائیں گے۔ اب اگر کوئی دلیل پوچھے تو ساری زمین بھر گئی تھی، اسی لیے تو قرآن مجید نے اس کو سورہ احزاب میں تذکرہ کیا ہے کہ سارے گروہ اکٹھے ہو گئے تھے اور جناب امیر علیہ السلام اکیلے۔ عجب جنگ ہے کہ ایک ہی ضرب سے، آپ کو معلوم ہے جنگ خیبر میں وہ کافی علی علیہ السلام کی طویل ترین جو جنگ ہے وہ خیبر کی جنگ ہے۔ یعنی علی علیہ السلام، ہر کسی نے لکھا ہے علی علیہ السلام کو کبھی اپنے مد مقابل پہ دوسرا وار نہیں کرنا پڑا، یعنی جب ایک دفعہ تلوار چل گئی تو پھر وہ چلا ہی گیا۔ لیکن سب سے طویل جو جنگ ہے جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کی وہ عمرو بن عبد ود سے ہے، اور اس میں بھی جناب امیر علیہ السلام زخمی بھی ہوتے ہیں۔ جنگ میں اگر علی علیہ السلام کو زخم لگتے ہیں تو یا احد میں یا پھر خیبر میں۔ احد میں بعض نے لکھا ہے 60 تھے، بعض نے کہا ہے 80 زخم جناب امیر علیہ السلام کو لگے تھے۔ اور جنگ خیبر میں جو ہے وہ نہیں، خیبر میں غلط کہہ رہا ہوں، خندق، یہ احزاب کا تذکرہ جو ہے وہ خندق کا ہے، وہ خیبر جو ہے وہ الگ سلسلہ۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام کی تلوار چلانے کی وہ باری ہی بڑی مختصر سے وقت میں آئی، چونکہ وہ دروازے کو ٹوٹتا وہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ کون آیا ہے۔ بہرحال اب ہم اس کی طرف نہیں جائیں، بات مالک اشتر کی ہو رہی ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کی جو تعریف کی ہے وہ شدت شکیمتہ علی عدوکم، اس لیے کہ دشمنوں کے لیے سخت گیر ثابت ہوں گے مالک اشتر۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ جنگ خندق میں ایک ضرب و ضرب کیسے تھی کہ جناب امیر علیہ السلام کے سامنے جب مرحب آیا، اس کا گھوڑا بھی کوئی بڑا طاقتور تھا، اور اس نے جب اپنا تعارف کرایا، جناب امیر علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف کرایا، اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے کہا اچھا اتنے بڑے بہادر ہو تو میں تو پیدل آیا ہوں اور پیادہ ہوں، آپ بھی ذرا گھوڑے سے اتر آؤ۔ اس نے اپنی تلوار کا وہ ہنر دکھانے کے لیے اترا تو اس نے 2 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا ہے کہ گھوڑے سے جو ہی اترا تو اپنے گھوڑے کے ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹ دیں۔ یہ عربوں کا ایک تھا کہ اپنی، اس دور میں بھی وہ ہوتا ہے کیسے جو ہیں وہ یہ جو باکسنگ وغیرہ کی رنگز ہوتی ہیں تو کچھ خواہ مخواہ کے بھی کام دکھاتے رہتے ہیں۔ تو اس نے بہرحال جب یہ گھوڑے کی وہ کاٹی
تو اس نے پھر عربوں کی شجاعت کے یا حملے کے خلاف اس نے جناب امیر علیہ السلام کو مہلت نہیں دی، گھوڑے کے ٹانگیں کاٹی اور فوراً جناب امیر علیہ السلام کو تلوار ماری۔ اس تلوار سے جناب امیر علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں اور پھر جناب امیر علیہ السلام اپنے دفاع شروع کرتے ہیں۔ اب تلواریں چلتی رہیں اور پھر جب تلواریں چلتے چلتے جناب امیر علیہ السلام نے اس کو گرایا عمرو بن عبد ود کو۔ میں یہاں کی پڑھ رہا تھا اور بعض بزرگان پڑھتے تھے، جب جناب امیر علیہ السلام نے عمرو بن عبد ود کو گرایا تو اس وقت جناب امیر علیہ السلام سینے پہ بیٹھ گئے اور اس نے کچھ نازیبا الفاظ بھی کہے اور منہ پہ تھوک دیا۔ تو جناب امیر علیہ السلام اتر آئے۔ وہ بزرگ پڑھتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام جو اترے تو یہ جو دیکھ رہے تھے تو یہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ علی نے کیا کیا ہے کہ یہ اس گرائے ہوئے بندے کو بھی ہم چھوڑنے لگے۔ انہوں نے کہا، تو ان کا اپنا انداز ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا جو گرا چکا ہے وہ باقی کام بھی کر لے گا، آپ نہیں گھبرائیے۔ تو ہمارا لوگ ہم دیکھ رہے تھے اس میں، اور اب کچھ واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن چونکہ شیرازی صاحب بیٹھے ہیں اور بات دور تک جا رہی ہے اس لیے مناسب نہیں ہے، ورنہ بہادری کا یا علی امیر المومنین اپنے ایک مجاہد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا مصر والوں کو مالک اشتر کا خط۔ آخری جو یاد ہے جناب مالک اشتر کی وہ ہے کلمات کسار میں نمبر 443۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں یہ ذرا ترتیب اگر مد نظر ہو تو خط 13 ہے جب دو سرداروں کو لکھا سپہ سالاروں کو، خط 38 ہے جب مصر والوں کو لکھا، اور حکمت 443 میں جناب امیر علیہ السلام کو جب خبر ملی جناب مالک اشتر کی شہادت کی۔ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ اتنے روئے علی کہ ابراہیم ابن مالک کا بیٹا جو ہے وہ مولا کو، مالک اشتر کا بیٹا مولا کو چپ کرا رہا تھا، اور دشمن نے بھی یہ کہا تھا علی کے 2 بازو تھے، ایک میں نے سفین میں کاٹ لیا تھا، دوسرا آج کاٹ لیا ہے، اور علی بن بازو ہو گئے، علی بن بازو ہو گئے، لیکن علی ہیں، بن بازو بھی ہو کے۔ بہرحال یہ آل محمد کی مظلومیت ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مالک وما مالک، کلمہ نمبر 443، واللہ لو کان جبلا لکان فندا، اگر وہ پہاڑ ہوتے تو ایک بڑے بلند پہاڑ ہوتے، فند کہتے ہیں تنہا اکیلا پہاڑ کو، ولو کان حجرا لکان سلدا، اگر پتھر ہوتے تو سخت اور بہت ہی مضبوط پتھر ہوتے، لا یرتقیہ الحافر، وہ اتنے بلند پہاڑ ہوتے کہ کوئی گھوڑوں کا سوم ان تک نہ پہنچ سکتا اور نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا تھا۔ یہ ہے جناب مالک اشتر، یہ ہے علی کا جرنیل، جس جرنیل کو پیغمبر نے بھی یاد کیا تھا، اور وہ پیغمبر اکرم نے کہاں یاد کیا تھا؟ یہ ظاہراً ابن ابی الحدید معتزلی نے بھی لکھا ہے، اور بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے اس کو لکھا ہے۔ جب جناب ابو ذر جناب پیغمبر اکرم کے سامنے آئے، اور جناب پیغمبر اکرم نے 3 افراد اور بھی تھے، اور جناب پیغمبر اکرم نے فرمایا تم میں سے ایک صحرا میں مسافروں کی طرح مر جائے گا، لیکن گھبرانا نہیں، اصابت من المؤمنین، مؤمنین کا ایک پختہ یقین والا گروہ آ جائے گا جو اس کو دفن کرے گا۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں جب ربضہ میں میری موت کے حالات مجھ پہ طاری ہوئے تو میں دیکھ چکا تھا کہ جو میرے ساتھ وہ 3 تھے وہ تو دنیا سے تینوں جا چکے ہیں، لہذا یقیناً پیغمبر اکرم کا جو اشارہ تھا وہ میری طرف تھا، اور میری بیٹی جو گھبرائی تو میں نے اس کو کہا گھبرا نہیں، مجھے رسول بتلا گئے تھے، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ میں غلط سمجھا ہوں، کوئی آئے گا، اور یہاں جو آئے تو وہ کون آئے؟ حجر ابن عدی اور جناب مالک اشتر۔ جب حجر ابن عدی آئے، ایک جملہ کہتا ہے جو آج اور ان حالات کے حوالے سے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
وہ یہ ہے کہ جب جناب مالک جناب ابو ذر شہید ہو گئے اور رحلت فرما گئے تو کچھ قسم پرسی اور غربت ایسی تھی کہ ایک چادر تھی جو جناب ابو ذر کی بیٹی نے باپ کے میت پہ ڈالی. پھر وہ باپ کا پیغام یاد آ گیا کہ وہاں راستے میں جا کے بیٹھ جانا، قافلہ آئے گا اور اس کو کہنا میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، مجھے دفن کر دو. جا کے بیٹھی، لیکن اب منظر جو ہے وہ کیا ہے، وہ بہرحال ہمارے ایک سینئر ساتھی پڑھتے ہیں حوالے کے ساتھ کہ جناب ابو ذر کی بیٹی نے وہ ایک ہی چادر تھی، وہ اپنے باپ کی میت پہ ڈالی اور جھاڑیوں کا پردہ لے کے جا بیٹھی اس راستے پہ کہ کوئی آئے گا قافلہ. اور جب آثار قافلہ نظر ہوئے تو نام بھی جناب ابو ذر نے بتلایا تھا، یہیں سے جھاڑیوں کے پیچھے سے پکار کے کہتی ہے قافلہ والو میں ابو ذر کی بیٹی ہوں، میرا باپ اس صحرا میں مر گیا ہے اور دفن کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہاں وہ ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں جناب مالک اشتر گھوڑے سے چھلانگ لگا کے اترتے اور کہتے ہیں چچا مالک جو کہہ کے پکارتی ہو تو سامنے کیوں نہیں آتی. پھر یہاں بھی کہتی ہیں، ابو ذر کی بیٹی کہتی ہیں چچا مالک میرے سر پہ ردا نہیں ہے، میں سامنے نہیں آ سکتی. اب یہاں جناب مالک اشتر نے اپنے یہ عبا پھینکی اور کہا سر پہ عبا ڈال، مجھے بتلا تیرا بابا کہاں ہے. بس اتنا کہوں گا، ہے ابو ذر کی بیٹی، آپ کو تو چچا کو پکارا تو مالک اشتر آپ کو مل گئے اور آپ کو مالک اشتر کی عبا بھی مل گئی، باپ دفن بھی ہو گیا، مگر قربان حسین کی غریب بیٹی پہ چچا کو فرات کی طرف کنارے کی طرف پکار کے کہتی تھی چچا اب دشمن خیموں میں آ گئے ہیں، ہمارا کوئی رہا نہیں ہے. پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کا صدقہ آلات حاضرہ کی مناسبت سے پروردگار ان غمخاروں کا تو خود ہی مددگار ہے، مدد فرما. اور سب سے بڑی مدد امام زمانہ کا ظہور ہے. پروردگار امام زمانہ کی ظہور کے ذریعے سے زمانے کو امن و امان سے مالا مال فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.